اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدہ۔ تو سورہ سبا کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہو رہا ہے، قل کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیں، انما ما سوائے اس کے، اعظکم بواحدہ کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ حکم نصیحت کا ملا تھا، یہ اس کی دوسری قسط ہے۔ اس سے پہلے ایک جو ہے وہ قسط جو ہے وہ اس کو نشر کا مطلب کر چکا ہوں۔ تو وہ ایک ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ نصیحت کیا ہے جو اللہ نے پورے قرآن میں امت مسلمہ کے لیے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کو ایک نصیحت کر دے۔ تو تفسیر الفرات جلد 1 صفحہ 266، اصول الکافی کتاب تفسیر الفرات جلد 1 صفحہ 264 اور اصول الکافی کتاب الحجت اور جلد 1۔ تو ان ابی حمزہ صومالی قال سألت ابا جعفر عن قول اللہ تعالی قل انما اعظکم بواحدہ قال انما اعظکم بولایت علی بن ابی طالب وہی الواحدۃ التی قال اللہ عز وجل انما اعظکم بواحدہ۔ تو امام معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ ایک نصیحت کیا ہے، تو امام جو ہے محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک اللہ نے امت مسلمہ کے لیے نصیحت کی ہے، نبی کو جو حکم دیا ہے، وہ علی کی ولایت ہے۔ مقدمہ تفسیر برہان صفحہ 42، صحیفۃ البراءۃ جلد 1 صفحہ 132، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان امیر المومنین علیہ السلام قال من لم یقر بولایتی لم ینفع اقرار بنبوت محمد الا انہما مقرونان۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو میرے علی کی ولایت کی اقرار نہیں کرتا، میری ولایت کا اقرار نہیں کرتا، تو اس نے جو ہے اسے اب ہے نا مصطفیٰ کی نبوت کے اقرار کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ الا انہما مقرونان، میری ولایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے مقرونان ہے۔ مقرونان جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب گھوڑا دوڑتا ہے نا، گھوڑا بدو کر دوڑتا ہے، جہاں وہ آگے والی ٹانگیں پھینکتا ہے، جب ان کو اٹھاتا ہے اس کے پیچھے پچھلی والی دونوں ٹانگیں وہاں پہ پھینکتا ہے۔ تو یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولایت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقرونان ہے۔ اطراج الطبرسی جلد 1 صفحہ 347، ان امیر المومنین علیہ السلام، یہاں بھی مولا علی علیہ السلام کا قول میں پیش کر رہا ہوں، کالا من شک فی ولایتی کہ جو شخص میری ولایت میں شک کرے گا فقط شک فی ایمان ہی، اس نے اپنے ایمان میں شک کیا۔ ومن اقر بولایتی، جس نے میری ولایت کا انکار کیا فقط اقر بولایت اللہ، اس نے اللہ کی ولایت کا اقرار کیا۔ ولایتی متصلۃ بولایت اللہ کا ہاتین و جامع بین اصبعہ ہے۔ تو کہا میری ولایت اللہ سے ایسے ملی ہو جیسے یہ دو انگلیاں ملا کے دکھائیں، یہ آپس میں ملتی ہیں۔ اس طرح تو نبی کے ساتھ علی علیہ السلام کی ولایت مقرونان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کا ہاتین ہے۔ تو علی کی ولایت نبی مصطفیٰ کی مقرونان، اور مولا اور اللہ توحید کے ساتھ جو ہے نا وہ جو کا ہاتین ہے۔ سورۃ الروم اور آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ قیم کے معنی تھے درست، سیدھا، صحیح، اس کا مصدر ہے قیامن۔ تو تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 132، تفسیر نور ثقلین جلد 5 صفحہ 397، بصائر الدرجات حدیث نمبر 321، تفسیر البرہان جلد 6 صفحہ 155، ان علی بن موسیٰ علیہ السلام و ان ابیہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام و ان جدہ محمد بن علی علیہ السلام، یعنی 3 معصوم فرما رہے ہیں کہ کالا فطرت اللہ، کہ اللہ کی فطرت۔ امام معصوم فرماتا اللہ فطر الناس علیہا، جس پہ اللہ نے لوگوں کو خلق کیا ہے، لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ تو 3 امام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہا کہ میں نے تمام انسانوں کو فطرت پہ خلق کیا ہے، وہ فطرت کیا ہے؟ کلمہ توحید، کلمہ رسالت، کلمہ ولایت۔ 3
جو ہے ان پہ اللہ نے فتح کی. اور بعض فرماتا ہے الہا ہونا التوحید ہو. یہ تین کلمے اگر آپ مکمل کریں، کلمہ توحید، کلمہ رسالت، کلمہ ولایت، تو امام فرماتے ہیں یہاں الہا ہونا التوحید ہو، یہاں توحید اب جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ یہاں تو جو ہے وہ تو توحید جو ہے الہا ہونا ہوتی ہے. اور اس کے بعد الدر الثمین مؤلف آیت العظمیٰ الشیخ المبشر الکاشانی صفحہ 301، تعویل الیات صفحہ 466، ان ابی عبداللہ علیہ السلام و ان ابی ہی امام صادق علیہ السلام، ان کے بابا محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں کالا اذا کانا یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، جمع اللہ الخلائق، جمع اللہ الخلائق من الاولین والآخرین فی سعید واحد، اللہ تمام مخلوق کو ایک سعید میں، ایک مقام پہ، ایک جگہ پہ، ایک گراؤنڈ میں، سعید میں نہیں گراؤنڈ ہوتا ہے، کہ اکٹھا کرے گا. وَخُولِعَ قَوْلُ لا الہ الا اللہ من جمیع الخلائق، جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہوں گے ان سے کلمہ توحید کو چھین لے گا، کلمہ توحید کو یا خولن کو میں نے ہٹا دے گا. الا من اقر بولایت علی ابن ابی طالب، جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوگا وہاں کلمہ توحید لکھا رہے گا. جس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہوگا اللہ اس کا کلمہ توحید کو چھین لے گا. سورہ فاتر آیت نمبر 10، الہ یصعد الکلم الطیب، تو اس کی طرف الہ یعنی اللہ کی طرف تین کلمے، الکلم و جمع ہے، یہ تین کم از کم تین پہ اس کے تلاوت کرتا ہے، کلمتن، کلمتان، اور اس کے بعد الکلم، یہ جو ہے نا یہ تین کلمے جو ہیں کلمہ طیب جو ہے وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. یہ الکلم طیب کیا ہے؟ تفسیر ثقلین جلد 6 صفحہ 136، تفسیر البرہان جلد 6 صفحہ 358، تفسیر القمی جلد 2 صفحہ 183، تفسیر الصافی جلد 2 صفحہ 237، اصول الکافی کتاب الحجہ باب 165 جلد 1 صفحہ 271، ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ ہے. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اس قول اللہ کے قول کے الہ یصعد الکلم الطیب، کہ اس کی طرف تین کلمے چڑھ کے کالا الکلم الطیب قول المومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ جو تین کلمے ہیں، یہ قول جو مومن کے کلمے ہیں، یہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، توحید کا کلمہ، رسالت کا کلمہ اور ولایت کا کلمہ. تو یہ تین کلمے جو ہیں یہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.